جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع کی سب کتب میں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، سب کتب میں، اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ میرے ارد گرد گھوم گھوم کے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات اقدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دوڑ کے ہو جاتا ہوں، آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو خیال آتے ہی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے اور تلوار لگے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، تو اس طرح چاروں اطراف آپ کے گھومتا رہتا ہوں۔ سفر تو اس طرح طے کیا۔ اب آ گیا غار کا دہنا، جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی قرآن کہتا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے، جب غار میں تھے، اور لگتا یہ ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار یہ بیان ہے جب غار میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ثانی اثنین یہ جو ترکیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے، دخول کا جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہے، پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو، تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا حضور کی جان کے لیے۔ اندر گئے، جہاں سوراخ نظر آتا پاس کچھ نہ تھا، اپنے ہی کپڑے پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا پھر کپڑے پھاڑ کے بند کر دیتے، پھر اور سوراخ نظر آتا بند کر دیتے، سارے سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، اس کے لیے کپڑا نہ بچا کہ ستر بھی تو رکھنا ہے، اپنا پردہ بھی رکھنا ہے جسم کا، مگر اب کوئی کپڑا نہ بچا جو سوراخ بند کرنے کے کام آئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی کہ اگر سانپ ہے اس میں کوئی تو مجھے ڈس لے، میرے محبوب کو نہ ڈسے۔ سارے سوراخ بند کر کے جو دو میں سے پہلا اندر گیا، تب عرض کیا آقا اب آپ آ جائیے، اس لیے حضور دو میں سے دوسرے ہوئے داخل ہونے کے اعتبار سے۔ تو ثانی اثنین کہہ کر صدیق کی وفا کا اللہ نے بیان کر دیا، دراصل ایک بڑا لطیف اشارہ کیا کہ کسی کا ذہن اس طرف جائے اور سوچے کہ حضور دو میں سے دوسرا کیوں ہوئے، تو اشارہ کیا دوسرا یوں ہوئے کہ ابو بکر نے روک دیا تھا حضور پہلے اگر جان لیوا کوئی چیز ہے تو مجھے جان دینے دیجئے، بعد میں آپ آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے میں جو دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے جو پہلے تھے، قرآن مجید کا سیاق بھی یہی تقاضا کرتا ہے، یہ ارجا بات تھی۔ اب دوسری بات کا امکان چونکہ رد نہیں، تو میں نے کہا اگر امکاناً ثانی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا جائے تو اول حضور ہوئے، تو جب اول حضور ہوئے تو اس امکان مرجعیت یعنی اس کو مرجع بنا کر اس امکان کی بنیاد پر حضور اول ہوئے، تو قرآن کی نص وارد ہوئی کہ مصطفیٰ تمہارے بعد ثانی ابو بکر ہے، شان میں ثانی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ توجیہ مرجوح ہے، امکان کے لیے میں نے بیان کر دیا، اور ارجح پہلے عرض کر دیا آپ کو۔ یہ ثانی اثنین کی تنقیح ہے، یہ جو قرآن نے جمع کیا اذ ہما فی الغار، ایک صیغہ میں ایک ضمیر میں جو تثنیہ کی ہے، اس میں خدا نے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی بجائے واو عاطفہ کے ساتھ، کہ عاطفہ تغایر مغایرت جدائی چاہتی ہے، اس بجائے واو عاطفہ کے ایک ہی ضمیر میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ مصطفی میں مقام معیت اور مقام جمع بیان فرما دیا کہ ان کو شان جمع حاصل تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ان کی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کی تھی کہ وہ معیت آقا علیہ السلام کی ذات میں فنائیت کی تھی کہ اللہ نے اذ ہما فی الغار
اذ ہما فی الغار کہہ کے اکٹھا جو ذکر کیا، تو جب رب کائنات دو کو معیت تامہ ایک صیغے میں ایک ضمیر میں جمع کر کے معیت اور فنائیت کے شکل میں بیان کرتا ہے، تو پھر جس کو رب اتنا قریب کر دے وہ شخص کبھی بھی زندگی میں تا عدم وفات اس رسول سے صدق و وفا میں دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اب یہاں کے فرمایا جب اپنے صحابی اپنے صاحب